بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا درس آیت نمبر 28 سے شروع ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب یہ اس آیت میں خطاب کفار سے ہے۔ کیف تکفرون، کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور انفسی ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کیسے کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تفسیر اور قرآن کے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، مقتضی ہے، کیونکہ تم مردہ یعنی بے جان تھے، پھر اس نے تم کو جان دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں قبر یا حشر میں زندہ کرے گا، پھر تم حساب و جزا کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی توجہ فرمائی، فسواہن سبع سماوات، تو درست فرما کر 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس میں کفار کو اس اعتراض کا جواب کہ اللہ حقیر چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے، یہ جواب دیا، یہاں تک مکمل ہو گیا۔ پھر جو یا ایھا الناس سے مضمون شروع ہوتا اس کی طرف رجوع فرما کر نئے پیرائے میں توحید کی دلیل بھی ارشاد فرما دی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے اسی معبود برحق نے بنایا ہے۔ پھر اس کی تکمیل کے بعد آسمان کی طرف قصد فرما کر ٹھیک 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اس خدا تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق کو دیکھ کر طرح طرح کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اگر ذرا بھر فہم و ذکا اور عدل و انصاف سے کام لو تو تم کو کفر کا خیال ہی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، تم کفر اور انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور آیت کے آخر میں جو فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، یعنی یہ خلقت و ایجاد، یہ پیدا کرنا، کریشن، اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی پر حکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیط کے ممکن و متصور نہیں۔ یہ آیت نمبر 29 تک کا بیان ہو گیا مختصر۔ اگر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتے تعجب سے کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہنے لگے کہ تو ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تجھے ہر عیب سے پاک مانتے ہیں۔ قال، فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں پہلا نقطہ جو حضرت راز ملت نے تفسیر خزائن العرفان کے حوالے سے لکھا وہ یہ ہے کہ
فرشتوں کو جو علم ہے اس چیز کا علم یا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا یا خود انہوں نے اس جنات پر قیاس کیا جو انسان کے بارے میں فرشتوں نے بات کی۔ اب پچھلی آیت کا اس کے ساتھ تعلق یہ ہے، جو پچھلی آیات گزری ہیں وہ تعلق لکھتے ہیں حضرت اعظم ملت کی گزشتہ آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو ہر انسان کے لیے عام ہے، جیسے موت و حیات، زمین و آسمان اور ان کی سب چیزیں۔ اب خاص نعمت کا ذکر ہے کہ جو انسانوں کو ان کے باپ حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے عطا ہوا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی عزت و حرمت اور ان پر خاص لطف و کرم کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر کر دی کہ ہم ان کو زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ باپ کی عزت اولاد کی عزت ہوتی ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کریم کا انعام ان کے واسطے سے ان کی ساری اولاد پر انعام ہوا۔ اس رکوع میں اس عظیم الشان انعام کا خوب اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب یہ جو شروع میں ہے آیت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اذ قال، تو حرف اذ کے حوالے سے حضور حضرت ملت لکھتے ہیں کہ تفسیر جلالین وغیرہ میں ہے کہ اذ ظرفیہ یہاں چھپے ہوئے فعل اذکر سے متعلق ہے، اور اذکر کا معنی یاد کرو، یاد کیجیے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ اے محبوب فرشتوں کے ساتھ آدم کی نسبت ہمارے فرمان کا قصہ اور واقعہ یاد کرو۔ تو یہ جہاں کہیں بھی اذ آتا ہے تو اس کے ساتھ اذکر فعل چھپا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے یاد کیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کی ساری چیزیں محبوب خدا کے سامنے بنی ہیں اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات بھی آپ کے علم میں ہیں، ورنہ یاد کرانے کا کیا مطلب؟ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ پھر ربک، آپ کے رب، تو اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ربک میں نبی کریم کی شان پاک کا اظہار ہے کہ اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا۔ آگے نقطہ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں یہ رمز ہے کہ جس ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالی مخاطب ہے حقیقت میں وہی خلیفہ اعظم ہے، اور اگر آپ نہ ہوتے تو سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوتے، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آگے پھر اللہ کا شعر لکھا کہ یہ سارے عالم کی بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ یہ شعر اعلی حضرت کا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے تو عالم نہیں تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ اور اگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار کر دیا جائے، جیسا کہ گستاخوں کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، تو پھر اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور نہیں ہے، فنا ہو گئے، تو پھر یہ عالم کا وجود بھی نہیں ہے۔ عالم کا وجود مرہون منت ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میں نے شعر پڑھتے ہوئے تھوڑا سا نادرست پڑھ دیا تھا، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، تو کی جگہ سے میں نے پڑھ دیا ہے، تو درست کیوں ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو عالم نہیں،
وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ تو عالم کا وجود اگر قائم ہے تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ اگر نعوذ باللہ وجود مصطفیٰ کا ہی انکار کر دیا جائے تو پھر عالم کا وجود ہی نہیں، جبکہ عالم کا وجود سب کے سامنے ہے اور کھلی حقیقت ہے، تو پھر یہ بھی کھلی حقیقت ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لفظ ملائکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، لام کے اوپر زبر، ملک، جس کا معنی پیغام رسانی ہے۔ فرشتے چونکہ پیغام خداوندی اس کے مقبولوں تک پہنچانے پر مامور ہیں، اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی نوری مخلوق ہے۔ اسلام کی روح سے ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نوری جسم ہے جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ سوى الکلب والخنزیر، کہ فرشتہ وہ نوری جسم ہے جو مختلف شکلیں تبدیل کر سکتا ہے کتے اور خنزیر کے علاوہ۔ تو یہ اللہ کریم کی نوری مخلوق ہے اور بہت زیادہ طاقتور اور عالم ملکوت میں سے ہے۔ ان کی تعداد رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے اور ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں نے فرشتوں کا، جیسے یہ سر سید اور اس طرح کے، انہوں نے انکار بھی کیا، تو ان کے وجود کا انکار در حقیقت خدا تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے، جس کا نتیجہ کفر اور معرومی کے سوا کچھ نہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ احکام کے جاری کرنے اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں، مگر یہاں اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن کو زمین میں اللہ کریم کا پہلا خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ازلی، ابدی، حی، قیوم ہر وقت موجود ہے، اسے خلیفہ کی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے بندوں کی اس تک رسائی ناممکن تھی، لہٰذا جو ذات قدسی صفات اس خالق کے کائنات اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ بنی، اس کا نام خلیفہ قرار پایا۔ اچھا، اب یہ جو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے کو خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو یہ جو بات ہے اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خلیفہ کے متعلق ان سے ذکر فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ ان کے مشورے کا احتیاج یعنی محتاجی یا اس کے بغیر خلیفہ کا پیدا کرنا دشوار تھا، نعوذ باللہ، بلکہ معاذ کرم نوازی سے انہیں باخبر کرنا تھا جو بظاہر مشورہ معلوم ہوا۔ اس سے بعض مفسرین نے مشورہ کا سنت الہیہ ہونا نکالا ہے۔ اب جو یہ خبر سنی فرشتوں نے اور آگے پھر جو کچھ انہوں نے کہا، یہ کیا، یہ اعتراض تھا یا یہ سوال تھا، یہ فرشتوں کا کلام کیسا تھا؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور ریاض الملت لکھتے ہیں کہ خلیفہ کے پیدا ہونے کی خبر سن کر فرشتوں نے بطور اعتراض نہیں بلکہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ یا اللہ، فسادی اور خونی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، تمہارا مطیع و فرما بردار ہونا اور انسان کا خونی و فسادی ہونا مجھے بخوبی معلوم ہے، میں جانتا ہوں، مگر اس کے باوجود اس کے بنانے میں جو حکمتیں ہیں انہیں میں خود ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پیدا ہونے کی کیفیت احادیث میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے فرشتہ کو حکم دیا کہ زمین سے تھوڑی تھوڑی ہر جگہ کی مٹی لے کر اس کا خمیر کرے اور ایک جسد بنا دے، ایک جسم، ایک باڈی بنا دے۔ چنانچہ فرشتے نے حسب الحکم مکہ اور طائف کے بیچ میں بمقام نعمان اسی طرح جسم بنایا
اور خدا نے اپنے ید قدرت سے، دست قدرت سے اس کی صورت، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، یہ چیزیں بنائیں، اور چند مدت تک اس خاک کے خشک پتلے کو اسی حالت میں رکھا، اور وہ فرشتے بھی اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوتے اور تعجب کرتے تھے کہ جانے اس میں کیا سر اور کیا راز ہے جو یہ خلیفہ بنایا جائے گا۔ اور ابلیس اس کو دیکھ کر دل میں کہتا تھا کہ یہ کیا ہے، مگر جب قلب کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ عجب نہیں کہ اس میں کوئی لطیفہ ربانی رکھا جائے۔ پس جب روح اس تنگ و تاریک جس میں خاکی میں بحکم الہی آئی اور اسی وقت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے الحمدللہ کہا اور خدا کی طرف سے یرحمک اللہ کا جواب عطا ہوا۔ پھر آدم کو حکم ہوا کہ تم فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر السلام علیکم کہو، جو کچھ جواب دیں گے وہی تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے تحیہ یعنی سلام مقرر ہوگا۔ جب حضرت آدم پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ہر چند حضرت آدم کی چھینک پر الحمدللہ کہنے اور جماعت ملائکہ کو السلام علیکم کہنے سے یہ معلوم کر لیا کہ یہ کوئی ہونہار ہے، مگر ہنوز اس کے استحقاق کا مطلب ہے یعنی حق کا ہونا، استحقاق یعنی جو خلافت کا استحقاق ہے، استحقاق خلافت، اس کی کوئی فضیلت خاص معلوم نہیں تھی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں یہ القاء کر دیا کہ فلاں شے کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ ہے۔ پھر جب حضرت آدم کو فضیلت علم حاصل ہو گئی تو جو تمام صفات کمالیہ کا سرتاج ہے یعنی علم، اور جس پر مدار خلافت و نیابت ہے، اس لیے کہ خلیفہ جب تک اشیاء کو نہ جانے گا تو حکم نہ کر سکے گا، تب خدا نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں یہ پوچھا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا۔ تو انشاءاللہ اب ہم سلسلہ کلام یہیں روکتے ہیں اور پھر اگلی نشست میں اگلی آیات کو یعنی آیت نمبر 31 سے تلاوت ترجمہ کر کے اور پھر اس کی تفسیر میں یہ جو روح آدم علیہ السلام کے تنگ و تاریک جسم میں داخل کی جا رہی تھی، تو اس حوالے سے ایک نقطہ تفسیر نعیمی کے حوالے سے لکھا کہ روح جب قالب کو تنگ و تاریک پا کر داخل ہونے سے رک گئی تو نور مصطفیٰ سے وہ قالب جگمگا دیا گیا۔ اس حوالے سے اور اشعار بھی ہیں، امیر خسرو کی ایک ربائی بھی ہے، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ یہ بھی اس شعر میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو نور مصطفیٰ سے وہ قالب جگمگا دیا گیا وہ جسم، اور پھر اس میں روح جیسی پاکیزہ چیز داخل ہوئی۔ یہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کے حوالے سے جو ہم نے تفسیر القرآن سے پڑھی، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مختلف جگہ سے مٹی لانے کا کہا، تو اللہ کریم نے جبریل امین کو مٹی لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان سے زمین نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے واقعے کی تفصیل بتائی، تو زمین نے خدا تعالیٰ کا نام لے کر پناہ طلب کی۔ انہوں نے واقعہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا کہ میں اس وجہ سے مٹی نہ لا سکا۔ پھر اسرافیل و میکائیل بھی اسی طرح خالی لوٹے۔ آخر ملک الموت جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے گئے تو زمین کی نہ سنی اور کہا میں تیری زاری کی وجہ سے اطاعت الہی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس مٹی پر 39 دن غم اور 1 دن خوشی کا مینہ برسا۔ اسی بنا پر انسان کو غم زیادہ اور خوشی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ نقطہ بھی تفسیر نعیمی سے نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں سلسلہ کلام اختتام پذیر ہوتا ہے اور اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 31 سے آغاز درس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔